وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأکول. عزیز طلباء کرام، آج ہمارے درس میں سورۃ الفیل شامل ہے. سورۃ الفیل کو سورۃ الفیل اس لیے نام دیا گیا کہ اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ فیل موجود ہے، اور فیل کا معنی ہاتھی ہوتا ہے اور اصحاب الفیل کا معنی ہاتھی والے ہوتا ہے. تو اصحاب الفیل کا واقعہ جو کہ تاریخ میں ایک معروف اور مشہور واقعہ ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال پیش آیا. تو اسی واقعے کو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر بیان کیا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا ہے. سورۃ الفیل مکی سورت ہے اور اس کی 5 آیتیں ہیں. اس کے کلمات 23 ہیں، اس کے حروف 96 ہیں. قرآن کریم کے اندر اس کا نمبر 105 ہے، اور جز ام کے اندر اس سورت کا نمبر 30 ہے. آئیے اس سورت کے معنی اور ترجمے اور تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر، یہاں پر یہ حمزہ استفہام ہے. لم تر، یہ ترى رآ یرا سے ہے، اصل میں ترا تھا، لم کی وجہ سے حرف علت حذف ہو گیا. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیف کا معنی کیسے، اور یہ بھی اس میں استفہام ہے، اور فعل کرنے کے معنی میں. باصحاب الفیل، اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب والا ہوتا ہے، اور اصحاب والے. اور فیل کا معنی ہاتھی، اور اس کی جمع فیالتن آتی ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہاتھی والے جو یمن سے خانہ کعبہ کی تخریب کے لیے آئے تھے. علم ترى کے معنی ہے علم تعلم، کیا تجھے معلوم نہیں؟ استفہام تقریر کے لیے ہے، یعنی تو جانتا ہے یا وہ سب لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم عصر ہیں. یہ اس لیے فرمایا کہ عرب میں یہ واقعہ گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا. مشہور ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، اس لیے عربوں میں اس کی خبر مشہور اور متواتر تھی. اور یہ واقعہ مختصراً حسب ذیل ہے. مختصراً مفسرین کرام نے اس واقعے کو اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، اور سیرت نگاروں نے بھی اس واقعے پر روشنی ڈالی ہے. واقع اصحاب الفیل
حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم گورنر تھا، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا عیسائی گرجا عبادت گھر تعمیر کیا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کی بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کرے۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو دی گئی کہ کسی نے اس طرح اس گرجا کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے، جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں، جو چنے یا مسور کے برابر تھیں۔ جس فوجی کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر مر جاتا۔ خود ابرہہ کا بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی انجام ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکے کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے، جو مکہ کے سردار تھے، اونٹوں پر قبضہ کر لیا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑے ہیں، باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو ڈھانے کے لیے تو آیا ہے، تو وہ تیرا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور بیت اللہ کا مالک اللہ جانے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے اصحاب الفیل قوم من النصارى، کہ یہ ہاتھی والے نصارہ میں سے ایک قوم تھی، من الاحباش حبشیوں میں سے، ملک الیمن جنہوں نے ملک یمن پر حکومت کی، ثم ساروا منہ یریدون تخریب الکعبہ، پھر وہاں سے وہ چلے خانہ کعبہ کو خراب کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے، گرانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ فلما اقبلوا علی مکہ، جب وہ مکہ کی طرف چلے، ارسل اللہ علیہم الطیر، اللہ رب العالمین نے ان پر یہ پرندے بھیجے، المذکورۃ فی ہذہ السورہ، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے، وکان ذلک آیہ، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی تھی، وقد وقع ذلك قبل بعثة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب40 عاما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ 40 سال واقعہ پیش آیا۔ وکان بعض الذین شہدوا ذلک، اور اہل مکہ میں سے بعض لوگوں نے اس کو دیکھا تھا اور ان کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی چال، ان کی سازش کو بیکار اور ضائع نہیں کر دیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو بیکار کر دیا، ان کی سازش کو اللہ رب العالمین نے ضائع کر دیا، بلکہ اللہ رب العالمین کی چال اور اللہ رب العالمین کی تدبیر ان کی تدبیر پر غالب آ گئی، اور وہ شکست کھا کر، ناکام ہو کر وہاں سے نامراد اور ہلاکت اور بربادی لے کر واپس گئے، بلکہ برباد اور نامراد ہی ہوئے۔ فرمایا کہ جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ لے کر آیا تھا، اس میں اس کو ناکام کر دیا، اور یہ استفہام یہاں تقریر کے لیے ہے کہ ان کی چال تو اللہ رب العالمین نے ضائع کر دی، بیکار کر دی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہے گول در گول۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے جماعات متفرقہ، الگ الگ جماعتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیجا۔ وَهِيَ طَيْرٌ سُودٌ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْبَحْرِ فَوْجًا فَوْجًا، یہ کالے رنگ کے پرندے تھے جو سمندر کی جانب سے آئے تھے، فوج در فوج، غول در غول۔ مع كل طائر 3 أحجار،
ہر پرندے کے ساتھ 3 پتھر تھے، حجران فی رجلیہ، 2 پاؤں میں 2 پتھر، وحجر فی منقارہ، اور 1 پتھر اس کی چونچ میں، لا یصیب شیئا الا حشمہ، جس پر بھی وہ پتھر گرتا اس کو بھوسا بنا دیتا، اس کو مٹا دیتا، اس کو ختم کر دیتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ انہیں پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ سجیل مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے بنائے ہوئے کنکر، ان چھوٹے چھوٹے پتھروں یا کنکروں نے توپ کے گولوں اور بندوق کی گولیوں سے زیادہ مہلک کام کیا۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے یا ان کے پنجوں میں پتھر کے دانے، اور اتنے چھوٹے چھوٹے پرندے، اتنے چھوٹے چھوٹے پتھر ایک لشکر جرار کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین کا کوئی بھی شریک نہیں، اس کا کوئی بھی ساجی نہیں، نہ اس کی قدرت میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کی الوہیت میں۔ اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے پاک ہے، ہر اعتبار سے اعلیٰ و عرفہ ہے، عظمت والا ہے۔ اور فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں كَوَرَقِ الزَّرْعِ إِذَا أَكَلَتْهُ الدَّوَابُ، ان کو اس کھیتی کی طرح بنا دیا جب اس کھیتی کو چوپائے کھا لیتے ہیں، فَرَمَتْ بِهِ مِنْ أَسْفَلٍ، اور اس کو نیچے گرا دیتی ہے۔ وقیل المعنى ساروا كورق زرع قد أكلت منه الدواب وبقي منه التبن، اس کھیتی کے پتے کی طرح ان کو بنا دیا جس کو چوپایوں نے کھایا ہو، اور اس کا بھوسا اور آخر میں چورا باقی رہ گیا ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان کی سازش کو اور ان کی چال کو ناکام کر دیا، بیکار کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین کی جب مدد آتی ہے تو وہ ایسے ہی آتی ہے۔ کچھ الفاظ کا معنی ان پر غور کرتے ہیں۔ قید، چال، مکر اور فریب کو کہتے ہیں، سازش کو کہتے ہیں، اور تضلیل سے مراد یہاں پر ہے بیکار کرنا، ضائع کرنا۔ ارسل یرسل ارسالا، بھیجنا، اور طیر پرندے کو کہتے ہیں، جمع طیور، اور ابابیل جیسا کہ ہم نے ابھی اس کو بتایا کہ ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، لیکن عام اور مشہور یہی ہے کہ یہ ایک پرندہ ہے، یہ ایک پرندہ ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، تو انہی کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ لیکن یہاں پر معنی ہے دو، گول کے گول، جھنڈ در جھنڈ، فوج در فوج، اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیجا۔ ترمیہم، رما یرمی سے ہے پھینکنا، حجارہ حجر ان کی جمع ہے پتھر، اور من سجیل کا معنی ابھی ہم نے بیان کیا۔ فجعلہم، جعل یجعل بنانے کے معنی میں، عصف بھوسا، مأکول اکل یأکل سے اس میں مفعول ہے، کھایا ہوا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو بنا دیا۔ اس صورت نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ رب العالمین اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، اور جو بھی خانہ کعبہ، اللہ کے گھر، عظمت والے گھر جو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے، اس کی طرف جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اللہ رب العالمین کی ذات بذات خود اس کی حفاظت کا بندوبست فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح سے جو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، پھر اس کو کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، پھر کوئی بھی کچھ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جب اپنے گھر کی حفاظت کی اور
اسی طرح سے اللہ رب العالمین اپنے دین کی بھی حفاظت کا بندوبست فرماتا ہے اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی ان صورتوں کو اور ان صورتوں کے اندر جو آیات ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں، واقعات ہیں، دروس ہیں، عبر ہیں، مواعظ ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کی اصلاح، اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم۔